والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. مل کر شوق اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے اور آنے والی شب 27 رجب المرجب کی ہے. یہ وہ بابرکت رات ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی برکت کی وجہ سے کہ جو معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں اللہ نے عطا فرمایا، ظہور پذیر ہوا، تو اس پورے رجب المرجب کو باوجود اس کے کہ اسے اور بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، لیکن اس رات کی وجہ سے اس مہینے کو معراج کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کا مہینہ ہے. یہ نسبت یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار، ذات بابرکات تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ بڑا عظیم الشان معجزہ ہے. تو اس نسبت سے اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے پر فضیلت عطا فرما دی اور باقی نسبتیں ایک طرف ہو گئی. معراج کی نسبت سب سے زیادہ ذکر کی گئی کہ یہ مبارک مہینہ معراج کا مہینہ ہے. معراج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آپ سے پہلے نہ کسی کو ملی، نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی. روحانی معراج یا جسمانی معراج، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار آپ نے ان سر کی آنکھوں سے کیا یا دل کی آنکھوں سے کیا. آج یہ اختلافات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ جناب معراج کس طرح کی تھی، روحانی تھی، جسمانی تھی. جسمانی معراج پر ہی اعتراض بنتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے انکار کرنے والے جو کافر تھے، جنہوں نے انکار کیا، تو وہ جسمانی معراج کی وجہ سے منکر ہوئے. روحانی معراج تو اللہ نے روح کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ روح آنن فانن پوری دنیا کی سیر کر کے آ جائے تو اس معراج پر یعنی روح کے سفر یا روح کی سیر پر تو اعتراض ہی نہیں بنتا. تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج اللہ نے عطا فرمائی. بھائی روح تو آپ آج سوتے ہیں اور خواب کے ذریعے
حرمین طیبین کے سے عمرہ بھی کر کے آ جاتے ہیں، مدینے کی حاضری بھی لگا کر آ جاتے ہیں، صحیح بھی کر لی آپ نے، اور بہت سارے مقامات پہ بدر میں، طائف میں وغیرہ ہر جگہ گھوم کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دے کر پھر آپ اٹھتے ہیں تو فجر 11F میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سوئے بھی یہیں اور بیدار بھی یہیں ہوئے، روح آپ کی یہ سارے سفر طے کر کے آ گئی، اور صبح اٹھ کے اگر آپ کسی کو بیان کرتے ہیں تو کوئی اعتراض کرے گا؟ بتائیے، کوئی نہیں کرے گا۔ تو ہماری روح کے سیر پر کسی کا اعتراض نہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو نور علی نور، اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو۔ یہاں مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ عبد کا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بروحہ یا بروح نبیہ، اپنے نبی کی روح کو سیر کرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا ذکر فرمایا ہے، عبد بندہ، اور عبد بنتا ہے روح اور جسم کے میلاپ سے۔ آپ بندے ہیں، انسان ہیں، عبد ہیں، عبد کا اطلاق روح مع الجسد، جب جسم اور روح مل جائے تو بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ ذکر فرما کے سارے اعتراضات، شکوک و شبہات کو زائل فرما دیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، نہ کہ بندے کی روح کو۔ جسم گیا، اور پھر سبحان، پاک ہے وہ ذات، اس نے سیر کرائی۔ بندہ یہ خود نہیں فرما رہا کہ میں نے سیر کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سیر کرانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جب فرشتوں کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے ہوں اور آنن فانن زمین پر پہنچ جائیں دیکھتے ہی دیکھتے، تو یہ قدرت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے بھی جسے چاہیے اختیار عطا فرمائے، یہ طاقت عطا فرمائے اور سیر کروا دے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے سیر کرائی۔ اللہ کریم پروردگار عالم ہمیں اس معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔